بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیل، استدلال۔ ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ادلہ کو مضبوط کریں۔ ہلکی بات کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، مضبوط بات، محکم بات۔ اہل بیت کا چاہنے والا مضبوطی سے بات کرتا ہے۔ دلیل اگر نہیں ہے تو دلیل لے لو کسی سے، مانگ لو کسی سے۔ یہ خود سے جو دماغ میں بات آئی اس کو ڈال دیا، اور جب دلیل اور جواب کے طور پر اس میں کبھی کبھی کمزوری سامنے آ جاتی ہے۔ بات مانیں، اور اگر آپ کی بات کمزور ہے تو دوسرے کی مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں شیعہ ہوں تو میری ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی دوسرا غیر شیعہ ہے تو اس کی ساری باتیں غلط ہوں گی؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ معقول بات نہیں ہے۔ چند خامیاں میرے شیعہ برادری کو اپنی صحیح کرنی ہوں گی، ان کو صحیح کرنا ہوگا۔ چند خامیاں ہیں جو سنیوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ کمزوریاں کچھ وہاں ہیں، کوئی کمزوریاں کچھ یہاں ہیں۔ اس وقت اگر میں ان کمزوریوں کی طرف جاؤں گا تو میں اپنے مضمون سے دور ہو جاؤں گا، لیکن ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ سوچیں کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو شیعہ برادری میں ہیں، وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو سنی برادری میں ہیں، اور ان کمزوریوں کی طرف توجہ کر کے خود سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی قاعدہ لے لیجئے کہ پوری قوم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو قوم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں نا، انہوں نے روٹ ہی غلط لیا ہے، انہوں نے رستہ ہی غلط لیا ہے۔ پوری قوم کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، فرد ٹھیک ہوتا ہے۔ فرد پر کام کریں، اور فرد میں بھی سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں۔ جو اپنے اوپر کام کر جائے گا اسے حق ہوگا، اس کے پاس تاثیر ہوگی، اس کے پاس روحانیت اور نورانیت ہوگی کہ وہ دوسرے پر بھی اثر کر سکے۔ جب میں اپنے اوپر ہی کام نہیں کر پایا، میں نے اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھالا، تو میں دوسرے کا درد لیتا پھروں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو بنا کر بڑی مخلوق کے حوالے کیا۔ پتھروں کو خلق کیا، انہیں پودوں کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ پودے نباتات جماعتات سے افضل۔ جماعتات کو خلق کیا، انہیں حیوانات کے حوالے کر دیا، کیونکہ نباتات سے افضل حیوانات۔ حیوانات کو خلق کیا، انسان کے حوالے کر دیا، کبھی سواری کے لیے، کبھی غذا کے لیے، کبھی مال کی ترسیل کے لیے۔ جانوروں کو انسان کے حوالے کر دیا۔ انسان کو کس کے حوالے کیا؟ اللہ جب ہر مخلوق کو بالا تر مخلوق کے حوالے کر رہا ہے تو انسان کو کس کے حوالے کیا؟ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، انسان کو اللہ نے خود انسان کے حوالے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان، تمہیں تم پر واجب کیا گیا ہے۔ اپنے اوپر غور کرو، بس اپنے اوپر توجہ کرو، بس۔ جب میں اپنے اوپر غور کر کے اپنے آپ کو سنبھال لوں گا تو خود بخود میرے اختیارات بڑھتے چلے جائیں گے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ ساری مشکل ہی ہے کہ مجہول ترین مخلوق انسان ہے۔ یہ پودوں پر تو ڈاکٹر ہو جاتا ہے، یہ پتھروں پر تو پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے، یہ فلکیات کے اوپر تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے، مگر اپنے بارے میں سادہ زبان میں کہوں 5ویں پاس بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ سب سے بڑی خامی انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ بس جس دن میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ہم نے فرد نے اپنے آپ کو پہچان لیا، وہی دن میری انسانیت کا پہلا دن ہوگا۔